ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ ہمارا ایک خاص ایپیسوڈ سبق آموز کہانی یا واقعات کا چل رہا ہے، آج کے اس اہم ایپیسوڈ میں میں بیت الخلاء سے متعلق یعنی واش روم سے متعلق چند ضروری اور اہم ہدایات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ان ہدایات پر ہم عمل کر کے اسے اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں ضرور چینجنگ آئیں گے، ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ عرب کے ایک مشہور ڈاکٹر عائض بن عبداللہ القرنی کا ایک فکر انگیز تحریر کا ترجمہ ہے۔ چند کام کر لیجیے، آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیاطین کمزور پڑ جائیں گے۔ بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں اور بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیے۔ رات کو سونے سے پہلے لیٹرین کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکنے نہ رہنے دیجیے۔ ایک رات کے لٹکے ہوئے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے، اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے۔ کم از کم 72 گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے۔ میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں بھی عطر نہ رکھیے اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجیے۔ بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کرے۔ ایسا کرنا شیاطین کو کھلی دعوت دینا ہے، وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائے یا وہ آپ کے جسم کو پکڑ لے۔ واش روم گندے رہے تو رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ زندگی میں مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے، مرگی تک ہو سکتی ہے۔ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیں۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ گھر سے شیاطین اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ گھر میں جگہ جگہ شیشے نہ لگائیں۔ گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ جاگنے پر لمبی لمبی سانس لیجیے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیے۔ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجیے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت بھی نہ چھوڑیے۔ یہ سورہ عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بھی نہ بھولے۔ اللہ ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔